بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کی مکمل کہانی۔ مکہ مدینہ کے ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح الدجال مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا۔ وہ مدینے میں داخل ہونے کے لیے احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون آ سکتا ہے اور نہ ہی دجال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جسے دجال نے پامال نہ کر دیا ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینے کی سرزمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس کے بعد ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ وہاں سے باہر کر دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ دجال مدینے کی ایک خالی شور زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینے میں داخلہ تو حرام ہوگا۔ مدینے کے بزرگ ترین لوگوں میں سے ایک بہترین نیک شخص مدینے سے باہر اس سے ملنے آئے گا۔ وہ نیک بزرگ شخص کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا کہ کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال انہیں زندہ کرے گا تو وہ بندہ کہے گا، با خدا اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا، لاؤ اسے بھی پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا، اسے خراسان کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی اتباع کریں گے اور اس کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ دار ڈھال ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں دجال سے متعلق تفصیل سے گفتگو میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے اولاد آدم کو پیدا فرمایا ہے، زمین میں دجال سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہوا تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، میں تمہیں ایسی علامت بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائیں۔ ابتدا میں دجال کہے گا کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دوسرا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کانا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن شخص پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ اس کی مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ اس کا جہنم حقیقت میں جنت اور جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ جو شخص اللہ سے فریاد اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے گا، اس کے لیے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ہو گئی تھی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت اہل عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن وہ کم ہوں گے اور تقریباً سبھی عربی بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام ایک نیک آدمی ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ان کا امام انہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا کہ اچانک اسی صبح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے۔ ان کا امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کاندھوں کے درمیان کمر پر ہاتھ رکھ کر اس سے فرمائیں گے آپ ہی نماز پڑھائیں کیونکہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ ان کا امام انہیں نماز پڑھائے گا۔ جب وہ فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا جائے گا تو آگے دجال موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ ہر ایک کے پاس مزین تلوار اور سبز چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح کرنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، چنانچہ وہ فرار ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم مجھ سے بھاگ کر میری ضرب سے بچ نہیں سکتا۔ پھر آپ اسے لد شہر کے مشرقی دروازے پر جا کر پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے دے گا اور یہودیوں کے درخت گرگت کے علاوہ اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ پھر یہودی جس چیز کی آڑ میں بھی چھپے گا وہ چیز آواز لگائے گی اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آ کر قتل کر دے۔